بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں پاکستانی آباد ہیں اور دنیا بھر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ اس کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے، اس کے خلاف بھی نیریٹو ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کر دیا گیا تو یہ جو اسٹیٹ کے خلاف، جو اداروں کے خلاف ایک بیانیہ قائم ہوا ہے، اس کو تقویت ملے گی۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے، لیکن میرا خیال یہ سب سے بڑی رکاوٹ نہیں ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان کی رہائی میں خود عمران خان ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ رہا نہیں ہونا چاہتے، اس طرح رہا نہیں ہونا چاہتے جس طرح سے نواز شریف رہا ہوئے تھے، جس طرح سے آصف زرداری جو ہیں وہ جیل سے نجات حاصل کرتے رہے ہیں، یا جس طرح سے پاکستان کے اور بہت سے لیڈر جو ہیں وہ رہا ہوتے رہے ہیں۔ عمران خان ایسی رہائی نہیں چاہتے۔ ابھی جب یہ احتجاج ہوا، اسلام آباد میں بشرا بی بی آئیں، گنڈا پور آئے اور مذاکرات ہوئے، تو وہاں بھی ایک فیصلہ ہوا، جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اور کہا یہ جاتا ہے، حامد میر کا صاحب کا خیال یہ ہے کہ بات اس چیز پہ ختم ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب جیل سے رہا ہونا چاہتے ہیں، لیکن جیل سے رہائی جو ہے وہ فاتحانہ انداز میں چاہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ اور بڑے ایک فاتحانہ شان کے ساتھ وہ جیل سے باہر آئیں۔ وہ اس طرح سے جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے کہ انہوں نے کوئی ڈیل کر لی، انہوں نے سر جھکا دیا، ایسے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں پٹھان ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اپنے پٹھان ہونے پہ فخر کرتے بھی ہیں اور انہیں فخر کرنا بھی چاہیے۔ اور یہ جو کتاب ہے ہارڈ کنٹری، اس میں اس نے ایک کوٹیشن درج کی ہے، اور وہ کوٹیشن یہ ہے کہ جو پختون ہوتا ہے وہ صرف حالت جنگ میں پرامن ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہم اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں کہ پشتون ہمارے بھائی ہیں، پشتون ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں، زیادہ محب وطن ہیں، ان کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج ہے۔ اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ابھی جو وہ جیل میں رہے ہیں، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہیں جھکایا نہیں جا سکتا، یعنی وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ گردن جو ہے یہ کٹ سو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، خان صاحب نے پھر اس کو صحیح دوست ثابت کر دیا۔ تو خان صاحب جو ہیں کیا جیل سے رہا ہو جائیں گے؟ پولیٹیکلی وہ رہا نہیں ہوں گے۔ ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے، ادارے جو ہیں وہ ان کی بات کو مان لیں۔ وہ پریشر جو ہے، وہ ریزسٹنس جو ہے، وہ کسی لیول پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ عمران خان کی رہائی کی وہ ایک لوگوں جو ان کے مخالف قوتیں ہیں وہ اتنی پسپا ہو جائیں کہ خان صاحب جو رہا ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو انہوں نے ایک پریشر ڈالا ہوا ہے، جو ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، پاکستان سے ہو رہی ہیں، پاکستان کے باہر سے ہو رہی ہیں کہ انہیں رہا کیا جائے، وہ آوازیں جو ہیں وہ متعلقہ اداروں پہ ایک پریشر ڈال رہی ہیں بہرحال کہ خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، لیکن خان صاحب رہا نہیں ہوں گے۔ اور خان صاحب اس لیے رہا نہیں ہوں گے کہ وہ رہائی نہیں چاہتے۔ ایسا اقبال صاحب نے ایک میٹنگ میں ایک انفارمل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر خان صاحب جس دن وہ نکلے ہیں وہاں سے، انہیں فارغ کیا گیا اور وہ ڈائری لے کے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے ہیں، اگر وہ چپکے سے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے تو کچھ مدت کے بعد وہ دوبارہ پرائم منسٹر ہوتے، کیونکہ مختلف جو فورسز ہیں وہ ان کے ساتھ آ کے کھڑی بھی تھی اور کھڑی بھی ہو جاتی۔ لیکن خان صاحب نے ایک کنفرنٹیشن کی پالیسی جو ہے اس کو اختیار کیا۔ اچھا، کنفرنٹیشن کی پالیسی جو ہے اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن کنفرنٹیشن کی پالیسی کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور پاکستان میں، انڈیا میں، اس علاقوں میں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پاپولر ہو جاتا ہے۔ لوگ میاں نواز شریف صاحب پہ تنقید کرتے ہیں کہ کچھ مدت کے بعد ان کا ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھگڑا اگر شروع ہوتا ہے تو یہی ان کے اقتدار کی طوالت کا راز بھی ہے کہ 2-3 سال ہوتے ہیں، ان کی پاپولرٹی کا گراف نیچے آ رہا ہوتا ہے، وہ متعلقہ لوگوں سے جھگڑا کر لیتے ہیں اور ہیرو کے طور پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پاکستانی پالیٹکس کا راز ہے کہ یہاں پہ جو شخص جیل میں ہوگا، جو اپوزیشن میں ہوگا، لوگ، میڈیا، چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ جب آپ اقتدار میں ہوں گے، لوگ یوزولی آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کا اقتدار ہے وہ آپ کو عدم مقبول بھی بناتا ہے، وہ ایسے بھی کرتا ہے۔ پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو جو پاپولر ہوتے ہیں انہیں اٹھاتے ہیں اور پھر ان سے ایسے اقدامات کرواتے ہیں کہ انہیں ان پاپولر کروا دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ اس طرح سے ہے۔ اب خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں اور ڈیل کر کے باہر آ جائیں، کچھ دیر خاموش رہیں، جیسے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جدہ میں چلے گئے، پھر انگلینڈ میں چلے گئے، اور اس طرح سے وہ معاملہ ہوگا۔ اچھا، یہ غالباً خان صاحب میں آپ سمجھیں کہ یہ حکمت عملی انہیں اپروچ نہیں کرتی، یہ انہیں فیسینیٹ نہیں کرتی۔ میاں نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں، وہ ایک جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد انہیں اقتدار سے فارغ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ پبلک میں پاپولر ہو جاتے ہیں،
2-4 سال کے بعد وہ یا ان کی پارٹی جو ہے دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہے. یہ تو انہوں نے ایک فارمولہ بنایا ہوا. عمران خان صاحب جو ہیں اس فارمولے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہی وجہ بنی ہوئی ہے بنیادی طور پہ ان کے جیل میں رہنے کی. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جیل میں جانا ہے یہ کتنا اہم ہوتا ہے. ویسے تو کہا یہ آتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کی اگر آپ تحریکوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑا پلان کر کے لیڈر جیل میں جایا کرتے تھے, اور اس وقت جاتے تھے کہ جب وہ کرتے تھے کہ 6 ماہ جو ہے وہ جیل میں کمفرٹیبلی گزار لیں گے, 6 ماہ میں کوئی نہ کوئی صورتحال ہوگی. اس لیے ایسے موسموں کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ یعنی ابھی سردی شروع ہو رہی ہے تو کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے, رہ لیتے تھے. اس سردی ختم ہو رہی ہے, گرمی کے مہینوں میں اوائڈ کیا جاتا تھا. ہمارے ہاں بہت کم آپ دیکھیں گے سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں لیڈر جو اپنی مرضی سے رہے ہیں جیلوں میں. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب تو یہ کہ ایک احتجاج کرنے کے لیے جیسے ہمارے طاہر القادری صاحب ہیں, انہوں نے تو بڑا زبر قسم کا وہ بنایا ہوا تھا کہ جس میں وہ رہتے تھے اور اس میں سارا سامان ہوتا تھا, ساری چیزیں ہوتی تھی. یعنی ایک ٹریلر لگایا ہوا تھا جس میں فیسلٹیز تھیں, اور ابھی بھی ٹریلر جو ہے وہ بھی گنڈا پور صاحب بنا کے آئے ہیں. تو یہ ایک احتجاج کی ایک صورت ہوتی ہے. ظاہر ہے جو لوگ بھی احتجاج کرنے آتے ہیں انہیں کچھ تھوڑی سی ان کی انسانی ضروریات بھی ہوتی ہیں, انہیں انسانی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. تو خان صاحب اگر وہ باہر آتے ہیں تو ان کا ڈیفینیٹلی قبولیت کا مقبولیت کا گراف جو ہے وہ نیچے جائے گا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا, انہوں نے مریم کو لیڈر بنانا تھا, مریم نواز شریف کو لیڈر بنانا تھا. بیوی ان کی بیمار پڑی ہے, ڈیتھ بیڈ پہ پڑی ہے لندن میں. اپنی بیٹی کو لیتے ہیں لاہور ایئرپورٹ پہ آ کے گرفتاری دیتے ہیں, اور اس گرفتاری کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا, عمران خان کا جو اقتدار ہے وہ کمزور ہوا, اور پھر اس کے بعد مریم کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. مریم اس نے لیڈر بنی ہے جب وہ اپنے باپ کے ساتھ آ کے اس نے لاہور ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ یعنی گرفتاری دی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی تقریریں ہیں مریم نواز شریف کی. پھر ایک اور واقعہ جو ہے وہ کیوں پیش آیا, اس نے بڑی ہمدردیاں لیں. اس کا ذمہ دار جو ہے لوگ فیض حمید کو بھی قرار دیتے ہیں, عمران خان کو بھی قرار دیتے ہیں. وہ یہ کہ مریم نواز شریف جو ہے کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے جاتی ہیں, وہاں پہ انہیں ان کے باپ کے سامنے گرفتار کر لیا جاتا ہے. لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو کوئی ایسے ہمدرد تھے جنہوں نے ایک سمپتی کی ویو پیدا کرنے کے لیے یہ کیا, کیونکہ اس کو کوئی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. جو پی ٹی آئی کے جو اچھے لوگ تھے جو یعنی انہوں نے بھی اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا کہ گرفتار کرنا تھا, باہر نکلتی اس کو گرفتار کر لیتے, گھر سے گرفتار کر لیتے. اور پھر ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کی حکومت کا اور عمران خان کا ایک نیریٹو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ کرپٹ ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی دیانت پہ اور اس الزام پہ جو نو کی مہر ہے وہ کس نے ثبت کی ہے؟ وہ عمران خان کی حکومت نے ثبت کی ہے. عمران خان جو ہیں ان کے دور میں نواز شریف کے خلاف بہت مقدمات بنے, بہت انویسٹیگیشنز ہوئیں. شہزاد اکبر صاحب نے تو ہر روز پریس کانفرنس کرتے تھے کہ کیا تباہی آئے گی, لیکن انہیں نکالا کیا گیا کہ جی انہوں نے اپنے بیٹے سے اقامہ جو لیا وہ اس میں ایک معاملہ نہیں کیا گیا تو اس پہ کیا گیا. تو اس کو عمران خان صاحب نے بھی ایک کمزور فیصلہ قرار دیا تھا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کی جو سب سے بڑی کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے نیریٹو یہ بنایا تھا کہ شریف فیملی جو ہے وہ کرپٹ ہے, لیکن اس کو وہ نہ عدالتوں سے منوا سکے اور نہ کوئی ایسا کوئی وائٹ پیپر جیسے بھٹو کی گورنمنٹ میں نکلا تھا وہ اس طرح کا کوئی گورنمنٹ پہ وائٹ پیپر بنا سکے. اس سے فائدہ ہوا نواز لیگ کی حکومت کو. اب یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ابھی تک کوئی ان کی ہمدردیوں میں کمی نہیں ہوئی, ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. انٹرنیشنلی جو لوگ موجود ہیں وہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں, لیکن اور جو بظاہر نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں فضل الرحمان صاحب جیسے کہ عمران خان آئیں اور پالیٹکس کریں, اور عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھنا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے, اور یہ گفتگو تو ہوتی ہے. لیکن عمران خان اگر جیل سے آنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ صرف اسی صورت میں وہ کریں گے اگر وہ فاتحانہ انداز میں واپس آئیں, اگر وہ اس صورت میں واپس آئیں کہ بس انہوں نے سب کو بلڈوز کر دیا. لیکن اگر وہ اس طرح سے آتے ہیں جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں کہ جی کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کمپرومائزنگ ہو گیا ہے, جیسے زرداری صاحب آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں, تو عمران خان صاحب جو ہیں شاید ایسا فیصلہ نہیں کریں گے. اور اس طرح کے فیصلے پہ اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیا انہیں کوئی دوسرے لوگ یہ نہیں کہتے کہ بعض اوقات فوج میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے 5 سٹیپ آگے جانا ہے 2 سٹیپ پیچھے آنا ہے, کہ انہیں کوئی مشورہ دے کہ جی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. ہاں ایسے لوگوں نے مشورہ دے سکتے ہیں. یہ مشورہ دینے کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ اختیار ہے یہ صرف ایک شخص کے پاس ہے, اور وہ شخص نہیں, وہ خاتون ہے, وہ بشرا بی بی ہیں, جو عمران خان کے فیصلوں پہ جو ہم نے نون ابھی تک جاتا ہے سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی رہی ہیں. اگر بشرا بی بی نے کسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے, اور باہر آنے کے لیے ضروری ہے
کہ عمران خان صاحب چند فٹ پیچھے جائیں اور کمپرومائزنگ صورتحال میں جائیں، کچھ دیر مہینے باہر آ کے وہ خاموش رہیں یا کچھ کمپرومائزنگ صورتحال میں جائیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں کل باہر آتے ہیں۔ اس فیصلے پہ آمادہ انہیں صرف بشرا بی بی کر سکتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں، یہ شاید پوری دنیا میں کوئی دوسری شخصیت جو ہے وہ انہیں آمادہ کر سکتی ہے، کیونکہ خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا عزم جوان ہے، اور ان کے عزم اسی طرح سے جوان ہے جب وہ پاکستان کے لیے انڈیا کے خلاف کھیل رہے تھے، جب وہ شوکت خانم ہاسپٹل بنا رہے تھے، جب انہوں نے جماعت بنائی تھی، ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کی عمر بڑی ہے، وقت آگے کو کیا ہے، لیکن ان کا عزم جوان ہے اور وہ اپنے ارادوں پہ اٹل ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی اور تاریخ دیکھے گی، لیکن ہمیں ایک یہ بھی دیکھنا ہے کہ سب کچھ تب ہوگا جب پاکستان ہوگا۔ تو معزز خواتین و حضرات، کوئی بھی پولیٹیکل فیصلہ کرتے ہوئے پولیٹیکل گینز کو بھی دیکھیں، لیکن پاکستان کو بھی دیکھیں۔ پاکستان ہے تو تحریک انصاف ہے، پاکستان ہے تو مسلم لیگ نون ہے، پاکستان ہے تو پیپلز پارٹی ہے، پاکستان ہے تو جمہوریت ہے، پاکستان ہے تو مسلمانوں کا مستقبل ہے۔ ورنہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا میں تو ہر جگہ مسجد یہاں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ہندو دعوے کر رہے ہیں کہ اس کے نیچے مندر تھا، اور وہ مساجد کو مندروں میں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جس طرح سے آرگنائز طریقے سے کام ہو رہا ہے، تو ایک فیصلہ 1947 میں ہوا تھا، اور وہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں رہیں گے، کیونکہ انڈیا نے انشور کیا تھا کہ ہمارا ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پہ مسلمانوں کو تمام سہولتیں حاصل ہوں گی۔ ایک ملک جو ہے وہ پاکستان ہوگا جو مسلمانوں کا ملک ہے۔ پاکستان میں بہرحال پاکستان میں آپ کو زیادہ آزادیاں حاصل ہیں، آپ زیادہ جو ہے وہ یعنی اپنی مذہبی پریکٹس کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود معاشی میدان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ پاکستان بہت زبردست ملک ہے، پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں، بے پناہ وسائل ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جب بھی ہم کو پولیٹیکل فیصلہ کریں، پاکستان سب سے پہلے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔